الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله في مقام توحید کے عالم ہوتا ہے. شمعی رسالت کے مقام ملت اسلامیہ کے غیور نوجوان سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 کروڑ انسانوں میں تقریباً 200 ممالک میں جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان الشرک لظلم عظیم کہہ کر کے اعلان فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بچہ اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں اور اسے کیسی محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. وہ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان الشرک لظلم عظیم فرما رہے ہیں، یعنی کہ وہ خالق اور مالک جو قل هو اللہ احد کہنے کا اعلان فرما رہا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے. زندگی کا مالک وہی ہے، موت کا مالک وہی ہے، آسمانوں سے بارش برسانے والا وہی ہے، زمین سے غلہ اگانے والا وہی ہے، سورج میں روشنی ڈالنے والا وہی ہے، ہواؤں کا چلانے والا وہی ہے. اور وہی خالق کائنات یہ فرما رہا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض، یہ پوری دنیا کا نظام، یہ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھامے ہوئے ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض، زمین میں جتنی بھی چیزیں، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں، آسمان کے نیچے جتنی بھی چیزیں، یہ جتنے بھی درخت، جتنے بھی شجر، یہ جتنے بھی حجر، یہ درندے، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہ خالق کائنات یہ فرما رہا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض. کہیں پر تو یہ فرمایا کہ پہاڑوں کو اپنے کیل بنایا ہے. جب کوئی چیز ہلتی ہے تو دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ یہ وائبریشن کر رہی ہے، یہ وائبریٹ کر رہی ہے، اور یہ ہل رہی ہے، یہ اوپر ہو رہی ہے، یہ نیچے ہو رہی ہے، اور یہ اتار کے جو آ رہا ہے تو وہ حضرت انسان اس میں کیل ٹھوکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پوری دنیا کو فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ آسمان کو چھت بنایا ہے. کہیں تو فرمایا أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کہ اونٹ کی طرف دیکھتے نہیں کیسے بنایا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھتے نہیں کہ کیسے اسے بلند کیا. یہ تو تھوڑا سا بلندی پہ بھی چڑھے گا تو اس کا دماغ بلندی پہ چڑھے گا کہ دنیا میں سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ ہے اور وہ برج خلیفہ کے اوپر چڑھ رہا ہے. حضرت انسان کی سوچ، حضرت انسان کی سمجھ، حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہہ کر کے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اس طرح سے عطایا اور اس طرح سے کہیں پر فرمایا سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ. ہاں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں تو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا
हाँ, इसको अच्छा बनाया है, और जब इसे अच्छा बनाया तो अच्छाई को पसंद करेगा। ये ड्रेस लेने जाएगा तो अच्छा ड्रेस ढूंढेगा, ये मकान बनाएगा तो अच्छा मकान ढूंढेगा, ये रिश्ता भी लेकर जाएगा तो अच्छाई को तलाश करेगा। हाँ, लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फितरत में अच्छाई, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फितरत में क्वालिटी, अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छाई को इसके अंदर रखा है। और ये जहाँ पर भी जाएगा तो ये आयदार चीज को पसंद नहीं करेगा, कपड़ा इसे पसंद नहीं आएगा तो ये वापस कर देगा, और मकान इसे पसंद नहीं आएगा तो ये मकान बनाने वाले को कीमत नहीं देगा। और इसे करने के रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चे दुकान, ये जहाँ पर भी कोई चीज इसे पसंद नहीं आएगी तो ये बनाने वाले को उसकी कारीगरी नहीं देगा। हाँ, लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ये अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे, अल्लाह की नेमतों की क्वांटिटी लगाना चाहोगे तो बेशुमार अनगिनत नेमतें, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, हजरत इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ये बता रहा है कि हजरत इंसान जब रिसर्च पढ़ाता है, हजरत इंसान जब तहकीक पढ़ाता है, हजरत इंसान जब किसी माल का पैसा बनाने पर आता है, ये मिट्टी बेचकर भी पैसा बना लेता है, ये हवाओं को कैद कर कर भी पैसा बना लेता है। हजरत इंसान को इतनी अल्लाह ने अक़ल दी, लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम फरमाया है कि सूरज को, पूरी दुनिया को सूरज फायदा पहुंचा रहा है, और ये खुद का फायदा हासिल करने के लिए सूरज की शुआओं को कैद करके उसके भी पैसे बना ले। हाँ, हजरत इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने उतना दिमाग दिया है, इसने जब परिंदे को देखा तो सोचा कि ये परिंदा आसमानों में उड़ रहा है, ये तो 150 ग्राम का है फिर भी उड़ रहा है, और मैं क्यों नहीं उड़ सकता। इसने पहले वो पर लगाया, उड़ने की कोशिश किया, ऊपर चढ़ा, वहां से उड़ा, नकली पर लगाकर वहां से कूदा। हाँ, जब इसने देखा वो अंदर कूद रहा है तो ये भी कूदने लग गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नक्काल बनाया है, ये जिस चीज को देखता है उसे केचप करता है, ये जिस चीज को सुनता है उसको जिंदगी में आता है। हाँ, तो हजरत इंसान ने मेहनत किया, लोहे पर मेहनत किया, इतनी मेहनत किया, ऐसी मेहनत किया कि उसी के परिंदे की तरह पर बना करके हवाई जहाज वजूद में लेकर आया। हाँ, अल्लाह ताला फरमा रहा है वयखलुक़ु मा ला तअलमून, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी चीजों को पैदा करेगा जिसको तुम जानते भी नहीं। हाँ, बोला ना कि मुझे पता है कि ये पैदा होने वाला है, क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। एक साहब मुझे करना लगा क्या वो बोलना क्या, बोला हवा में गाड़ी हुई तो सही बात नहीं है, बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला ने कहा कुरान में वयखलुक़ु मा ला तअलमून, बोले कैसे क्या होना, मैं क्या होगा ऐसा कि जमीन पर आपकी एक गाड़ी चलती है और जमीन पे एक गाड़ी टकराई है, दो लोग टकराए तो दो ही और चार ही मरेंगे, लेकिन जिसके घर पर टकराए उसको घर पे गिरेंगे तो वयखलुक़ु मा ला तअलमून, ऊपर गाड़ी गिरेगी वाला तो सवारी चलाने वाले गिरेगी वाला, तो एक घर पे दो घर पे गिरे तो दोनों अलग करें, तो इधर का घर की उधर का दोनों घर पे क्या हो जाएगा, इतना इतना ही लाने। इंसान ने टेक्नोलॉजी इतनी हासिल किया और ये अल्लाह का बंदा बनने की बजाय मादियत परस्ती का पुजारी हो गया, और मादियत परस्ती का पुजारी ऐसे हो गया कि इसकी जिंदगी मशीनों के हवाले हो गई। हाँ, इसलिए किसी ने खुद कहा है कि पहले जमाने में बड़ा आदमी उसे समझा जाता था जिसके पास में ज्यादा जमीन हो। हाँ, भाई 2 एकड़ जमीन है, ये बहुत बड़ा है, इतने वोल्टे जमीन का मालिक है, ये बहुत बड़ा है, उसको बहुत बड़ा आदमी समझा जाता था मार्केट में। उसके बाद में दौर आगे गुजरा,
جس کے پاس زیادہ مشین ہے اس کو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے کہ 1000 ورکرز کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کیونکہ مینجمنٹ کرا رہا ہے، سنبھال رہا ہے اور ایک پروڈکٹ تیار کر رہا ہے، اس کا دماغ ماشاءاللہ کام کر رہا ہے، بہت زیادہ زمینوں والا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، زیادہ مشینوں والا بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اب دور ایسا گزر رہا ہے کہ جس کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہو، جس کے پاس معلومات زیادہ ہو، جس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہو، اس کو بڑا آدمی سمجھا جا رہا ہے۔ سوال کیا جائے گا کہ فیس بک کے کمپنی کا فیس بک پہ چلا رہا، اس کا مالک کیا کرتا؟ کچھ نہیں کرتا، کام رہتا، خالی لوگوں کو بتا دے کہ ڈیٹا جمع کرو۔ ایک دور تھا کہ ڈیٹا جمع کرنے کے لیے، کسی کی کنڈلی کھنگالنے کے لیے اور کسی کی تاریخ چیک کرنے کے لیے اور کئی علم حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں کا میلوں کا سفر کیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ دنیا اتنی سمیٹ کر کے آ گئی کہ ڈیٹا تمہارا آ گیا، اور ڈیٹا جب کسی کے پاس آ گیا تو گویا کہ اس کا جنم کہاں ہوا تھا، گویا کہ رات کو کہا گیا تھا، یہ دن کو کہا گیا تھا، اس کی زندگی کے 5 سال کہاں گزرے، اس کی زندگی کے 10 سال کیسے گزرے، شادی کے بعد کی زندگی کیا ہے، تجارت کے بعد کی زندگی کیا ہے، اور یہ سب کچھ ڈیٹا اس کے قبضے میں آ گیا۔ گویا کہ نالج اور انفارمیشن اور معمولی اور کیا ڈیٹا کا ہے تو بولے ایک چپ میں خالی تھوڑی سی چپ۔ ہاں، اس کو دنیا بڑا سمجھ رہی ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کا دماغ اور اس کو کنٹرول اور اس کو ہائیجیک کرنے کے لیے، یہ پوری دنیا کو انسانیت سے تباہ کاری کی طرف لے جانے کے لیے، یہ پوری دنیا کو بربادی کی طرف لے جانے کے لیے، یہ تمام ہزاروں اور کروڑوں لوگوں کے دماغوں کو ہائیجیک کیا جا رہا ہے۔ یہ باطل کی محنتوں کی ایک محنت ہے، اور ایسی محنت کی جا رہی ہے، ایسی محنت کی جا رہی ہے، بیٹھے کہ آپ یہاں پر ہیں لیکن یہ آپ کے مزاج کو چیک کیا جا رہا ہے، آپ کے مزاج کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا آلہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے جو یہ ریسرچ کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ آپ کون سی چیز کو سیو کر رہے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ آپ کون سی چیز کو لائک کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس میں جو موبائل تھمایا گیا ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے یہ ضرورت پورا کرنے کا آلہ ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے یہ سہولت کے لیے آلہ بنایا گیا ہے، یا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائے گی، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی محبتیں باقی رہے گی، یا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انسانیت کو جنم دینے کے لیے آلہ نکالا گیا ہے۔ در حقیقت یہی انسان محبتوں کی بھیک مانگ رہا ہے، یہی انسان ہمدردی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ رشتوں کا خون ہو چکا ہے۔ 4 بھائی اگر ایک مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ چاروں دنیا کے کونے میں بات کر رہے ہیں، لیکن سگی بہن سے اور سگی بھائی سے بات کرنے کی اس کے پاس وقت نہیں، سگی اولاد کو دینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک باپ اگر یہ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے سبزی لینے جانا ہے، ایک باپ اگر یہ کہتا ہے بیٹا مجھے راشن لینے جانا ہے، ایک باپ اگر یہ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے کرانہ لینے جانا ہے، ایک باپ اگر یہ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے دودھ لینے جانا ہے، ایک باپ یہ کہتا ہے کہ مجھے ضروری اخراجات لینے کے لیے باہر جانا ہے، تو وہ باپ کہتا ہے، وہ بیٹا کہتا ہے کہ ہمارے پاس مال موجود ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، اب وہ باہر جانے کی ضرورت نہیں، اب وہ آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، اب وہ آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں، اب وہ آپ کو پھرنے کی ضرورت نہیں، میں آن لائن آپ کے لیے سبزی کا انتظام کرتا ہوں، میں آن لائن آپ کے لیے گاڑی کا انتظام کرتا ہوں، میں آن لائن آپ کے لیے دودھ کا انتظام کرتا ہوں، میں آن لائن آپ کی سبھی چیزیں منگا کر دیتا ہوں۔ رشتوں کا خون کیسے ہوا یہ انسانیت سمجھ نہیں پا
رہی ہے، رشتے کیسے پامال ہو رہے ہیں، یہ انسانیت سمجھ نہیں پا رہی ہے، ایک دماغوں کو ہائی جیک کیسے کیا گیا ہے، ایک دماغوں کی بریک واشنگ کیسے کی گئی ہے۔ وہ تجربے کار باپ وہ اپنے بیٹے سے اجازت چاہ رہا ہے، وہ کچھ لینے کے لیے جا رہا ہے، وہ رشتوں کو باقی رکھنے کا کہتا ہے کہ میں کسی کے گھر پر جاؤں گا تو اس کی عیادت کروں گا، میں کسی کے گھر سے سامان لا رہا ہوں، اس کے گھر میں میت ہو گئی ہے، میں اس کی میت میں شامل نہیں ہوا ہوں، اس کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں، میں کسی کے در پر جانا چاہتا ہوں، کوئی شخص وہاں پر پریشان حال ہے، میں اس کی پریشانی کے ایک مرہم زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں وہاں پر جا رہا ہوں، کوئی شخص مہینے بھر سے بیمار ہے، میں نے اس کی عیادت نہیں کی، میں اس کی عیادت کرنا چاہ رہا ہوں، میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں، کئی دنوں سے میں اپنے دوست کا چہرہ نہیں دیکھا، میں اس کا چہرہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم تو کون سی قوم ہے؟ ہم تو وہ قوم ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت، موت کا فرشتہ رشوت نہیں دیتا، کفن میں جیب نہیں ہوتا، ہم آخرت کے داعی تھے، ایک معمولی چیز سے ہم گھبرا رہے ہیں، کیمرے سے ہم ڈر رہے ہیں، جو ڈاٹا کال فون کر رہا ہے اس سے ہم ڈر رہے ہیں، لیکن اکرام ہماری زندگیوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے، اخلاص ہماری زندگیوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ گھروں کا حال اٹھا کر دیکھا جائے تو تعلیم نام کا نشان نہیں ملتا ہے، تربیت نام کا نشان نہیں ملتا ہے۔ گھر کی خاتون کیا سکون چاہتی تھی مردوں کے ذریعے سے، یہ مرد بجائے سکون دینے کے اس کو پریشانی میں ڈال رہا ہے۔ جس گھر کو تعلیم کے ذریعے سے، جس گھر کو تربیت کے ذریعے سے ایک عمل کا گہوارہ بنانا چاہیے تھا، وہاں پر یہ علماء فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اینٹوں کا اکٹھا کرنے کا نام گھر نہیں ہے، اور سکون وہاں نہیں ملے گا۔ یہ چھت کا بنا لینے کا نام گھر نہیں ہے، یہ چار دیواری کا نام گھر بنا لینے کا نام گھر نہیں ہے۔ گھر کسے کہا جائے گا؟ جہاں پر کوئی خاتون کھانا بنا رہی ہے تو ایک وقت میں دسترخوان بچھایا جا رہا ہے، اسے گھر کہا جائے گا۔ ایک وقت میں سبھی کھا رہے ہیں، اسے گھر کہا جائے گا۔ ایک کھانا سبھی کھا رہے ہیں، اسے گھر کہا جائے گا۔ گھر اسے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کس کے لیے الگ ڈش تیار ہو رہی ہے۔ گھر اسے نہیں کہا جا سکتا ہے کوئی 2 گھنٹے کے بعد کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ گھر اسے نہیں کہا جا سکتا ہے کوئی 1 گھنٹے کے بعد آ رہا ہے۔ گھر اسے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ 12 بجے سے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور 4 بجے تک کی وہ خاتون دسترخوان کھانے کا انتظار کر رہی ہے۔ لاجنگ بن سکتی ہے، باڈی بن سکتی ہے، ہاسٹل بن سکتا ہے، دواخانہ بن سکتا ہے، لیکن اس گھر میں سکون نہیں داخل ہو سکتا۔ اور وہ بوڑھی مائیں اور بہنیں جن کی عمر 60 سال ہو چکی ہے، وہ ایک 20 سال کی بچی کو گھر میں لا رہی ہے تو 60 سال کا چشمہ لگا کر اس کو توڑ رہی ہے۔ کوئی بیٹی اگر کسی کے گھر پر آئی تو کوئی مشین نہیں ہے، کوئی زمین سے اوپر نہیں آئی، وہ کوئی آسمان سے نہیں آئی، اور نہیں وہ پرانا، اور نہیں وہ اس قسم کے خیالات، اور نہیں وہ اس قسم کی تربیت کہ جس تربیت میں یہ مائیں اور بہنیں اور یہ عمر دراز خواتین کی تربیت کے زمانے میں تربیت پائی تھی، وہ زمانہ رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، گھروں میں اگر تربیت نہیں ہوگی تو گھروں میں سکون نہیں ملے گا۔ گھروں میں اگر تعلیم نہیں ہوگی تو وہ گھر انسان نہیں، وہ گھر انسانیت نہیں، وہاں پر حیوانیت کا گہوارہ ملے گا، اور حیوانیت کا گہوارہ ملے گا تو وہاں پر فسادات وجود میں آئیں گے، فسادات وجود میں آئیں گے۔ ایک دور ایسا تھا کہ روڈ پر اگر کسی کو انسانیت کی ضرورت ہوتی تھی، روڈ پر اگر کسی کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی تھی، روڈ پر اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی، روڈ پر اگر کسی کو سہایتا کی ضرورت ہوتی تھی تو حضرت انسان یہ 2 پیر والا، حضرت انسان یہ 2 آنکھوں والا، حضرت انسان یہ 5 فٹ کا پتلا، یہ وہاں پر کسی کی مدد کرتا تھا۔ اور اب دور ایسا آ گیا جب دیکھ رہا ہے کہ ایک کا خون بہ رہا ہے، جب دیکھ رہا ہے کہ اس کی آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ موبائل میں شوٹنگ نکال رہا ہے، شوٹنگ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس قوم پر انسانیت کا تاج رکھا تھا،
جس قوم کو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا درس دیا گیا تھا، جس قوم کو مسجد سے کامیابی کی آواز لگائی گئی تھی، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، جس قوم کو مسجد میں جب داخل کیا گیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ تم کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہو، کامیابی یہاں ملتی ہے، کامیابی یہ ہوتی ہے، اس خالق کائنات کے سامنے ان الشرک لظلم عظیم کا ہم مستہ سنانے کے لیے اس خالق کائنات کے سامنے کہ ہم آگ کے پجاری نہیں ہیں، ہم دولت کے بھکاری نہیں ہیں، ہم دولت کے پجاری نہیں ہیں، ہم سورج کو سجدہ نہیں کرتے، ہم دھرتی کو ماتا نہیں بولتے، ہم تو اس خالق اور مالک کے پرستار ہیں، ہم تو یہ پاک پھوٹ کا جسم لے کر کے اور اس خالق کائنات کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں کہ اس دنیا کو بھی ہم پسے کچھ میں ڈال کر اشارہ کر دیتے کہ اے میرے مولا، ہم تو تیرے دربار میں، ہم تو پکے اور سچے تیرے حوالے ہوئے، اور رہا سوال ہے دنیا کا، تو یہ دنیا کا اشارہ کر رہا ہے میں پسے کچھ ڈال کر رہا ہوں۔ یہ بھائی مجھے دوستو احساس، آج احساس مردہ ہوتا جا رہا، اور کیوں مردہ ہو رہا ہے؟ بے ہوشی کا انجیکشن دیا جا رہا ہے۔ ہاں، لیکن جس قوم کو صبح صبح میں الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر کے بیدار کیا گیا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اس قوم میں صرف نماز کے ہی فلسفے کو نہیں جانا، یہ زندگی کے فلسفے کو کیا جانیں گے، یہ رشتوں کے فلسفے کو کیا جانیں گے، کہ پیوند کب لگایا جاتا ہے، پیوند کیوں لگایا جاتا ہے؟ ارے ایک ڈریس، ایک دور وہ ہوتا تھا کہ ڈریس نہیں تلاش نہیں کی جاتی تھی مارکیٹ میں، بلکہ وہ دور ایسا ہوتا تھا کہ انسانیت زندہ تھی، اور جب انسانیت زندہ ہوتی تھی تو ایک غریب ایجوکیشن کے لیے جاتا تھا اور پڑھنے کے لیے جاتا تھا، انسانیت زندہ ہوتی تھی، اور انسانیت کی زندہ رہنے کی مثال یہ ہوتی تھی کہ باپ کے پاس میں ایک ہی ڈریس ہے، باپ کے پاس میں چھت نہیں ہے، باپ کے پاس میں مکان نہیں ہے، اور اس باپ نے جو ڈریس دیا وہ بچہ ایجوکیشن کے لیے، وہ بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ درسگاہ میں جا رہا ہے، اور جہاں پر اس کا پاجامہ پھٹا ہوا ہے تو اس طرح سے اپنے پھٹی ہوئی جگہ کو چھپا لیتا تھا۔ یہ انسانیت زندہ تھی، یہ انسانیت حیوانیت کی طرف جانے لگی، یہ 5000 کا لباس لا رہا ہے، یہ 10,000 کا پینٹ لا رہا ہے، اور لانے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ یہاں سے پھاٹ، وہاں سے پھاٹ، وہاں سے پھاٹ، میں ایک ساتھ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب میں انسانیت کا جامع پہننے کے لیے تیار نہیں ہوں تو سطر میرے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے کہ جس عضو کا مردوں میں چھپانا، جس عضو کا عورتوں میں چھپانا، اور جو اسلام ہمیں یہ درس دیتا تھا، سبق دیتا تھا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے نیچے کی جگہ کو سطر کہا جاتا ہے۔ ایک سال کا بوڑھا انڈر پیٹ کے اندر باہر نکل جاتا۔ میں انسانیت بتا رہا ہوں، کسی کے دل کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، انسانیت پہ بات کر رہا ہوں، کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں انسانیت پہ بات کروں۔ اگر ایمان پر بات کی جائے اور ایمانداری پر بات کی جائے، اور اگر ہماری غداری پر بات کی جائے، یا مساجد پہ بات کی جائے، یا مدارس کے اوپر بات کی جائے، یا مولویوں پر بات کی جائے، اور مولوی کی شکل میں جو بھیڑیے قوم پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یا کہ انسانیت سے ہٹ کر کے ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور کیسے کیسے واقعات کہ بلکہ کسی نے یہ کہا کہ آپ چینل چلاتے ہیں اور آپ چینل کے بجائے نیوز دکھاتے ہیں، آپ نیوز دکھانے میں کیا دکھاتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ 50 سال سے ایک جوڑا محبت کی زندگی گزار رہا ہے، 50 سال سے ایک گھر تربیت کی زندگی گزار رہا ہے، 50 سال سے ان کی تہجد نہیں چھوٹی، 50 سال سے ان کی نماز نہیں چھوٹی، 50 سال سے ان سے تربیت نہیں چھوٹی۔ یہ شیطانوں کا گھر نہیں ہے، یہ انسانوں کا گھر ہے، یہ انسانوں میں بھی امانت داروں کا گھر ہے۔ آپ ان لوگوں کی لائف، ان لوگوں کی زندگی یہ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو چینل والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی خبر تھوڑی ہے، ڈکیتی کی خبر کو خبر جان رہے ہیں، چوری کی خبر کو خبر جان رہے ہیں، آتم ہتیا کی خبر کو خبر جان رہے ہیں۔ اسمہما اکبر من نفعہما،
شراب کے تعلق سے قرآن نے جہاں فرمایا اِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، منفیات کی تبلیغ کی جائے گی، منفیات کے پلیٹ فارم تیار کیے جائیں گے، آپ کی زندگیوں سے احساس کو نکالا جائے گا، آپ کو جیتے جی مردہ قرار دیا جائے گا، آپ کے اندر سے احساس کو ختم کر دیا جائے گا، اور آپ کو یہ لگے گا میں انسان ہوں ہی نہیں، آپ کو یہ لگے گا کہ میرے لیے موت بہتر ہے، آپ کو یہ لگے گا میرے جینے کا کوئی مزہ نہیں، آپ کو یہ لگے گا روٹی کپڑا مکان بیوی بچے دکان یہی سب کچھ ہے، آپ کو یہ لگے گا منفی خبر پھیلا کر کے، آپ کو اقلیت میں بتا کر کے، اور آپ کو ڈرا ڈرا کر کے، آپ کو دھمکا دھمکا کر کے، اور آپ کی مینٹلٹی کو سیٹ کر کر کے، اور آپ کے ذہن سازی کر کر کے، یہ آپ کو ایک دماغ کی ہائیجیک کیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، ہاں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم حسب جگہ جگہ پر کیا آپ ایمان لائے اور آپ کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وہ بغیر ٹیکنالوجی والے تھے صحابہ کو، ہم تو ریڈی میڈ ہے، لیکن میرے بھائی بزرگ دوستوں، ہماری ٹیکنالوجی اگر ہمیں اولاد سے غافل کر رہی ہے، ہماری ٹیکنالوجی اگر کتاب اللہ سے غافل کر رہی ہے، ہماری ٹیکنالوجی اگر ہمیں مساجد کو ویران کر رہی ہے، ہماری ٹیکنالوجی اگر ہماری تعلیم اور تربیت، یہ دنیا میں اللہ والے تو یہ فرماتے ہیں کہ تربیت کا نظام صرف اسلام کے ساتھ، ہاں تعلیم ایجوکیشن سب جگہ ملے گا، لیکن تربیت کا نظام کہاں سے؟ صرف اسلام کے تعلق سے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہمیں جو ہے اپنے ایمان کے تعلق سے، ہمیں اپنے اعمال کے تعلق سے اس طرح سے فکر کرنا ہے کہ جس قوم کو پنجگانہ نماز میں اس خالق کائنات کے دربار میں حاضر کیا گیا تو اس کو تو بیداری کی دعوت دی گئی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے، لیکن میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم نے اپنی زندگی کا شیڈول، بلکہ یہ فرمایا ہے علماء کرام نے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سگنل ملتا ہے۔ ایک میں تو یہاں پر بھی کوئی پولیٹکس میں کھیلنے والے رہتے ہیں ٹھیکیدار اور جاگیردار، تو بولتے کہ میرے اشاروں پہ عید کرنا بھلا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کی ٹھیکیداریوں کو ختم کرنے کے لیے سگنل چاند کا اپنے پاس رکھا کہ دلال لوگ دلالی نہیں کرنے لگ جائے، ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ لکھا ہے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، لیکن یہ دن الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن اتنا مبارک دن ہے، اتنا مقدس دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ الجمعہ کو عید المؤمنین، جمعہ کا اہتمام، اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن آتا ہے تو درندے پرندے چرندے شجر حجر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی، کیوں ڈرتی ہے؟ کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، ہاں اسی لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ انسان ہے، یہ انسان غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس کی غفلت کی اور نادانی کی اور اس کی بے توجہی کی جتنی بھی ہم داستانیں سنائیں وہ کم ہے۔ بیماریوں کے تذکرے کرنے سے بیماری ختم نہیں ہوتی ہے، اندھیرے کے تذکرے کرنے سے اندھیرا ختم نہیں ہوتا ہے۔ عقل مند شخص وہی شمار ہوتا ہے جو ٹارچ لے کر کے، عقل مند شخص وہی شمار ہوتا ہے جو ایک ماچس لے کر کے، عقل مند شخص وہی شمار ہوتا ہے جو ایک موم بتی لے کر کے، عقل مند شخص وہی شمار ہوتا ہے کہ یہ تاریخ زندگی میں جو اپنے آپ کو اجالے کی شکل میں ایک سورج ہو کر کے پوری دنیا کو اجالا دے سکتا ہے، تو یہ ایمان والے 313، یہ ایمان والے جب ایک اللہ کا بندہ نماز پڑھاتا ہے تو کئی اللہ کے بندے وہاں پر اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرتے ہیں، اور فرشتے ان کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہی نہیں رہتے بلکہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہتے ہیں۔ یہ جو درخواست پیش کی گئی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں اللہ کے لیے ہے، میں کسی کی تعریف میں مادیت پرستی کی گنگانے نہیں آیا ہوں، اللہ کے گھر میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے آیا ہوں۔ وَلَوْ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں چاہتا کیا ہوں؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم کی تمنا کر رہا ہوں، اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے سب کو سیدھا کر رہا ہوں، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے قبلے کی طرف رخ کر رہا
हूँ। सीधे रास्ते पे चलने के लिए एक ही शख्स के पीछे और एक ही कुरान करीम अलिफ लाम से जो शुरू होता है वन्नास पर खत्म होता है। सूरह फातिहा अल्लाहु अकबर से जो शुरू होती है नमाज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पर खत्म होती है। ये तमाम चीज़ों का मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के नमाज के बाद मैं दाईं तरफ भी जाऊँगा, बहमद का पैगाम दूंगा। नमाज के बाद मैं बाईं तरफ भी जाऊँगा, शांति का पैगाम दूंगा। और मैं तो उस मजहब का दीवाना हूँ कि जो मजहब वुज़ू बनाते वक्त भी पानी के कतरों को बहाने की इजाजत नहीं देता। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हम अपने ईमान और अमाल के ताल्लुक से फिक्र करने की ज़रूरत है और अल्लाह के घर को आबाद करने की ज़रूरत है। अल्लाह का घर तो दुआ देता है कि अल्लाह जिस बंदे ने मुझे आबाद किया तो उसकी ज़िंदगी को आबाद फरमा दे, उसके मकान में सुकून दाखिल फरमा दे, उसके बीवी बच्चों में चैन का आफियत के मामले फरमा दे, और जिसने मुझे वीरान किया उनकी ज़िंदगी को वीरान कर दे। इसलिए किसी ने लिखा है कि जो लोग मस्जिद को आबाद करते हैं मरने के बाद उनकी कब्रें भी आबाद रहती है। जो लोग मस्जिद को वीरान करते हैं मरने के बाद उनकी कब्रों की तरफ भी कोई जाता नहीं है। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कई हज़रात बाहर खड़े हुए, अंदर के हिस्से में काफ़ी जगह खाली है, अंदर आ जाए, सफ़र को दुरुस्त कर ले और सुन्नत की हज़रात की बातें सुन